حق نواز ایڑی رکھ کر دفاع کر گیا، ایثار ایڑی کر کے دفاع آگے کر کے دفاع کر گیا، ضیاء الرحمان دفاع کر گیا، مختار سیال دفاع کر گیا، شہدائے لیا تمہاری عظمتوں کو سلام کہ تم نے حق نواز کے راستے پہ چل کے ایڑی کالے کے راہ میں رکھ کر صحابہ کا دفاع کر دیا۔ آج میں کشمیر سے ہوں اور تمہاری شہادتوں کو مدتیں گزر گئی ہیں، لیکن بخدا تمہیں شہدائے لیا ہم نہیں بھولیں گے۔ اعظم طارق ایڑی رکھ کر دفاع۔ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ کالے کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہیے، یہ بننا ضروری ہے، کوئی پوچھے بتاؤ، بولنا صدیق اکبر کی سنت ہے۔ کالے کو صحابہ سے کوئی دشمنی نہیں، میرا نقطہ سمجھنا، کالے کو صدیق اکبر سے کوئی دشمنی، کالے کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تھی، کالا حضور پہ حملہ آور تھا، لیکن صدیق اکبر رکاوٹ بن گئے، صدیق کو ٹھگ مار گیا۔ تو حضور نے لعاب مبارک لگایا، صدیق اکبر فوراً ٹھیک ہو گئے، لیکن پیاس نہیں جا رہی تھی۔ بابا پیاس، اگر سبحان اللہ کہو تو اگلا جملہ کہو سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے، اور اونچی آواز سے عرض کیا آقا پیر تو ٹھیک ہو گیا لیکن پیاس نہیں جا رہی۔ آقا نے فرمایا صدیق جا غار ثور کے اوپر، پہاڑ کے اوپر پانی ہے، جا کے پی لے۔ صدیق اکبر نے سوچا یہاں پانی کیسے، یہاں تو نیچے ہم پانی تلاش کرتے ہیں، نہیں ہے غار ثور کے اوپر جو پہاڑ ہے اوپر کیسے؟ آپ لوگ گئے ہیں دیکھا ہوگا، چٹیل بالکل ایک دم سے پتھر ہی پتھر ہیں، گئے تو دیکھا پانی تھا، پانی پی کے آ گئے۔ آقا نے پوچھا ابو بکر پانی پی کے آ گئے ہو؟ عرض کیا آقا پانی پی کے آ گیا ہوں۔ پوچھا پانی کیسے تھا، کیسا تھا؟ عرض کیا آقا پانی شہد سے زیادہ میٹھا تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، دودھ سے زیادہ سادہ تھا۔ سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا ابو بکر جب تیرے رب کو پتا چلا نا کہ ابو بکر پیاسا ہے تو رب نے فرشتے کو بھیج دیا جو جنت کا پانی لے کے ثور کے پہاڑ کے اوپر چلا گیا۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام منبر کے اوپر بیٹھے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں۔ اچانک صحابہ نے دیکھا تو حضور علیہ السلام خطبہ چھوڑ کر نیچے آ گئے ہیں، کوئی دائیں دیکھ رہا ہے، کوئی بائیں دیکھ رہا ہے، آخر ماجرا کیا ہو گیا ہے یہ؟ تو دیکھا اچانک دو بچوں کو اٹھا کر منبر پر ایک کو دائیں بٹھا دیا، ایک کو بائیں بٹھا دیا، دیکھا تو ان میں ایک حسین تھے، ایک حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، ایمان صحابہ۔ فرمایا کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ فرمایا میرے صحابہ تم انہیں جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ ویسے بچے نہیں ہیں، یہ فاطمہ کے جو لخت جگر ہے، علی کے فرزند ہے، میرے نواسے ہیں، سیدہ شبابی اہل جنہ ہے، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار، جنتی نوجوانوں کے، جنتی نوجوانوں کے۔ آج اگر کوئی کہتا ہے نا فلاں کا دفاع کرو، فلاں کا دفاع کرو، حسین میدان کربلا میں جام شہادت نوش کر گئے، کسی کا دفاع نہیں ہے۔ بات ہے حسین کی عظمت کی، بات ہے حسین کی رفعت کی، بات ہے حسین جو نواسہ رسول ہے ان کے عزت و وقار کی، ان کی شہادت کی۔ رب کعبہ کی قسم حسین کی شہادت اتنا بڑا غم ہے کہ پہاڑوں پہ رکھ دو، پہاڑ منہ ہو جائیں، دریاؤں میں رکھ دو، دریا خشک ہو جائے، ارے دنیا پہ بات کو لوگ ختم ہو جائیں، لیکن مجھے حسین سے جو طریقہ ملا ہے
مجھے حسین سے جو سبق ملا ہے وہ صبر کا ملا ہے، ماتم کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہاتھ ہلا کے نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ۔ عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ کہتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ نہیں آئی۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں یہ بات۔ ابو بکر کا دور خلافت آیا، تشریف لائے حضرت حسین، حضرت حسین کو دیکھا، ابو بکر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر حضرت حسین کے ماتھے کو چوما، آپ کے لبوں کو چوما اور فرمایا کہ لوگوں میں نے حسین کے ماتھے کو چومتے ہوئے امام الانبیاء کو دیکھا ہے، لوگوں میں نے امام الانبیاء کو اپنے لسان مبارک سے حسین کی پیاس بجھاتے دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تھے حضرت حسین کے مختصر جو تھے فضائل۔ آگے چلتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل کوفہ نے خاندان نبوت کو اپنی سیاست کا نشانہ بنانا شروع کیا۔ کس نے بولو، کس نے؟ اہل کوفہ نے۔ کس نے؟ اہل کوفہ نے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے، اور یہاں تک کہ حضرت شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں کہ امام حسین کو کوفہ والوں نے 12,000 خطوط لکھے۔ کتنے لکھے؟ 12,000 خطوط لکھے، اور 12,000 خطوط لکھنے کے بعد انہیں یہ دعوت دی کہ آپ کوفہ ہو، لوگ آپ کی انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ آؤ، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں تاکہ حیدری مشن تکمیل کو پہنچ سکے۔ حضرت حسین نے جب اتنا اصرار دیکھا تو حضرت حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کوفہ کہ جاؤ، جا کے حالات کا جائزہ لے کر ہو۔ حضرت مسلم جاتے ہیں کوفہ، اور یہ رمضان کے کوئی درمیانی عشرے میں سفر کرتے ہیں۔ جب کوفہ پہنچتے ہیں تو اہل کوفہ نے زبردست استقبال کیا، بڑے گرم جوش نعرے مارے، یہاں تک کہ پورا شہر کوفہ استقبال کے لیے باہر نکل آتا ہے، اور باہر آ کر حضرت حسین کے نعرے مار حضرت مسلم بن عقیل کا استقبال کرتے ہیں۔ حضرت مسلم کوفہ والوں کی اس انداز سے متاثر ہو کر خط لکھتے ہیں حضرت حسین کو کہ حسین، یہاں اہل بیت کے حکمران موجود ہیں جو بظاہر لگ رہے ہیں حالات سازگار ہیں، آپ آؤ ادھر۔ حسین تیاری کر کے مدینہ منورہ سے سفر شروع کرتے ہیں کوفہ کے لیے۔ اتنے میں یزید کو پتا چلتا ہے کہ حسین کی مقبولیت کے چرچے تو عام ہو رہے ہیں، اس نے والی کوفہ کو معزول کیا، اور معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا والی بنا کر بھیجا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ آ کر بڑی سخت تقریر کی، اور تقریر کے بعد سر سخت احکامات جاری کرتے ہوئے اس نے یہ آرڈر کیا کہ مسلم بن عقیل کی مقبولیت کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، وہ اہل کوفہ والے جو 2 دن پہلے 10 دن پہلے مسلم کا استقبال کر رہے تھے، وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، وہ بزدل ثابت ہوتے ہیں، اور پھر بھاگتے ہی نہیں بلکہ وہ ان میں زیادتی فوجوں کی صفوں میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ابن زیاد کی فوج کا حصہ بن جاتے ہیں، ہر مسلم تنہا رہ جاتے ہیں۔ حضرت علی جو سچے حکمران تھے ان کے گھر میں محصور ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اس ظالم ابن زیاد نے جب دیکھا کہ اہل کوفہ سائٹ پہ
فرماتے ہیں اس نے حضرت حسین کے بھائی مسلم کو شہید کر دیا، گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ اتنے میں ان کی شہادت کی خبر جب حسین کو پہنچتی ہے، حسین راستے میں ہی، لیکن حسین نے کہا کہ اب میں چکے سفر کا ارادہ کر چکا ہوں، لہذا میں ہر حال میں جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کا بڑا دکھ ہوا، اپنے اہل خانہ کو اور اپنے جانساروں کو برا کر مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر دی، بڑے افسوس کا اظہار کیا، دکھ کا اظہار کیا، غم کا اظہار کیا، لیکن پھر آگے سفر شروع کر دیا۔ جب کربلا پہنچے، جو کہ ابھی کوفہ میں نہیں پہنچے تھے، کوفہ سے پہلے تھا کربلا، آگے دیکھا ابن زیاد بہت بڑی فوجوں کے ہمراہ، بہت بڑی فوج کے ہمراہ کربلا میں موجود تھا۔ حضرت حسین نے جب یہ غداری دیکھی، جب یہ مکاری دیکھی، جب یہ بے وفائی دیکھی، جب یہ شہوت دیکھی، جب یہ منافقت دیکھی، انہیں مخاطب کر کے دو خطبے ارشاد کیے۔ پہلا خطبہ یہ تھا، اے اہل کوفہ، او ابن زیاد، میں آیا نہیں ہوں بلکہ بلایا گیا ہوں۔ او ابن زیاد، او اہل کوفہ، یہاں تک کہ ابو الکلام آزاد لکھتے ہیں کہ حضرت حسین نے ایک بوری بھری جو تھی، بوری بھری ہوئی خطوط تھی، اس کا منہ کھولا اور کھول کے ایک ایک خط نکالا۔ اس خط کے اوپر 20 کوفیوں کے دستخط موجود تھے۔ کہا اے اہل کوفہ، کیا تم نے مجھے نہیں بلایا؟ کیا تم نے یہ خط نہیں لکھے ہیں؟ کیا تم نے یہ اصرار نہیں کیا ہے؟ یہ 12,000 خطوط تم نے لکھے، تمہارے اصرار پر میں آج آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ ارے انہوں نے تو آج جو صحابہ کو کہتے ہیں نا جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے جن کے حوبدار ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کو بھی وہاں کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہو، نعوذ باللہ۔ حضرت حسین کہتے ہیں ارے میں سچا، میرا والد سچا، میرا نانا سچا، میرے نانا نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میرے والد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میری ماں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میرے بھائی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اے اہل کوفہ، اے کوفہ کے خطارو، یہ 12,000 خطوط تمہارے ہیں، تم نے لکھے ہیں، لہذا تم بکر گئے ہو، اس میں میرا کوئی اصرار نہیں۔ دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا، اے کوفہ والو، تم اس چہرے کے اوپر مار رہے ہو جس چہرے کو محمد مصطفیٰ نے چوما ہے، تم اس کندھے کو مار رہے ہو جس کندھے کے اوپر تھپکی امام الانبیاء نے دی ہے۔ ارے تم آج اس کے اوپر حملہ آور ہو جسے سرکار دو عالم نے اپنے سینے پر بٹھا کر کھلایا ہے، جھولا جھلایا ہے۔ تم آج اس کو جھوٹا کہہ رہے ہو کہ جس کی زبان کو امام الانبیاء نے چوسا ہے، ارے تم اسے جھوٹا کہہ رہے ہو۔ بہرحال اب میری تمہارے سامنے 3 چیزیں ہیں، 3 شرائط ہیں، اگر ان کے اوپر سے کسی ایک کے اوپر تمہاری اور میری صلح ہو سکتی ہے، معاملے کا حل نکل سکتا ہے۔ نمبر 1 کہ تم مجھے واپس مدینہ منورہ جانے دو۔ نمبر 2 تم مجھے یزید کے ساتھ براہ راست بات کراؤ۔ نمبر 3 تم اگر یہ دونوں چیزیں منظور نہیں تو مجھے اسلامی سرحد پہ جانے دو۔ لیکن انہوں نے ایک بھی نہ مانی اور حضرت حسین کے قافلے کے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ ارے جانساروں کو شہید کر دیا۔ آپ کے بیٹے علی اکبر میدان میں اترے، انہوں نے بھی بڑی مؤثر تقریر کی، میدان میں اترے، انہیں شہید کر دیا۔ حضرت حسین جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کر اس خیمے میں جاتے ہیں جہاں ان کے خاندان کی خواتین ہیں۔ وہاں خواتین نے یوں نہیں کیا، وہاں خواتین نے یوں نہیں کیا، وہاں خواتین نے یوں نہیں کیا، بلکہ خواتین نے کہا کہ واہ علی اکبر، واہ علی اکبر، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر نہیں کہا۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر واہ علی اکبر، واہ علی اکبر، واہ علی اکبر۔ ارے سب سے چھوٹا بیٹا، اس کے لیے
خیمے سے آواز آئی حسین تیرا چھوٹا بیٹا علی اصغر ہے، اسے بڑی شدید پیاس لگی ہے، اسے پانی چاہیے۔ حضرت حسین اسے اٹھا کر لے کے باہر گئے۔ کیا پانی مانگنے گئے؟ بولو، پانی مانگنے گئے؟ کیا کہنے گئے؟ او کوفیو، او منافقو، او ظالمو، پانی نہیں جو چل کر بچہ اہل بیت کا آ سکتا تھا، تمہارے ظلم کے نظام کے خلاف چل کر آیا ہے۔ یہ ننھا منھا بچہ چل کر نہیں آ سکتا تھا، اٹھا کر آیا۔ بولو واہ حسین واہ، بولو واہ حسین واہ، ہاتھ کو اٹھا کر بولو واہ حسین واہ، واہ حسین واہ، بول نہیں رہے ہو، واہ حسین واہ، واہ حسین واہ۔ ہاتھ کو اٹھا کر بلند آواز سے میرے ساتھ واہ حسین واہ، واہ حسین واہ، واہ حسین واہ۔ ارے حسین تو گھبرایا نا، یہ تیرا کمال، تو راستے سے واپس نہ ہوا، یہ تیرا کمال ہے، تو ڈٹ گیا، یہ تیرا کمال ہے، تو نے بچے قربان کر دیا، یہ تیرا کمال ہے، تو نے بھائی قربان کرا دیا، تیرا کمال ہے، تو نے کربلا میں ابن سیاسی فوجوں سے ٹکرا کر یہ پیغام دے دیا کہ خلفائے ثلاثہ اگر برحق نہ ہوتے ان کے دور میں بھی ابو بکر کے پیچھے علی نے نمازیں پڑھی نہیں پڑھی؟ حضرت عمر کے پیچھے علی نے نمازیں پڑھی نہیں پڑھی؟ حضرت عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے۔ تو جب ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں تو یہ پیغام ہے کہ خلفائے راشدین کا دور جو تھا وہ برحق تھا، جن کو اہل سمجھا ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کی حکومت کو تسلیم کیا، امیر معاویہ کو اس کا اہل سمجھا، ان کے ہاتھ پر حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن نے بیعت کر کے یہ ثابت کر دیا جو اہل ہے اس کے مقابلے میں اہل بیعت کبھی نہیں آتے، اور جو اہل نہیں ہے اس کا مقابلہ ڈنکے کی چوٹ بھی کیا کرتے۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، اب ضرورت اس بات کی ہے، اتنا کچھ ہونے کے بعد کیا کوئی روایت اہل سنت یہ ثابت کرتی ہے کہ اہل بیت نے ماتم کیا؟ اہل بیت نے صبر کیا ہے، اہل بیت نے کیا کیا ہے؟ صبر کیا ہے۔ دوسری بات، قصے امام حسین کے تو ہم سنتے ہیں، لیکن نظام ظلم قائم ہو، نظام ظلم سے ٹکرا جانا حسین کی سنت ہے۔ ارے نظام کفر قائم ہو، نظام کفر سے ٹکرا جانا حسین کی سنت ہے، نا اہلیت سے ٹکرا جانا حسین کی سنت ہے، منافقت سے ٹکرا جانا حسین کی سنت ہے، ارے شہادت سے ٹکرا جانا حسین کی سنت ہے، دھوکہ بازی سے ٹکرا جانا حسین کی سنت ہے، ارے تکیہ بازی سے ٹکرا جانا حسین کی سنت ہے۔ اس سنت کے اوپر عمل کرو گے انشاءاللہ؟ حسین نے نماز چھوڑی ہے میدان کربلا میں؟ تلاوت قرآن چھوڑی ہے؟ تحفہ تمہیں دو بڑے اہم دیے، تین دیے، صبر کا دیا حسین نے تحفہ، صبر کرو گے نہیں کرو گے؟ صبر کرو گے یا ماتم کرو گے؟ اور قرآن پڑھو گے یا مرثیہ پڑھو گے؟ نماز پڑھو گے انشاءاللہ 5 وقت؟ یہ حسین نے تحفے دیے ہیں۔ تو صحابہ اور اہل بیت آپس میں بھائی تھے، اور ان کے اوپر تبرہ، ان کے درمیان نفرت کو ثابت کرنا اس ملک میں نفرت کو پیدا کرنے کے برابر ہے، مترادف ہے۔ ان کے درمیان نفرت کو جو ہے وہ ہوا دینا اس ملک میں فرقہ واریت کو ہوا دینے کے مترادف ہے۔ آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لوگوں
اسی مسند حق نواز کا وارث مولانا محمد احمد لدھیانوی آج میدان عمل میں سرگرم ہے، اور اس کی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر ناموس صحابہ و اہل بیت بل منظور کیا، اور پرسوں سینٹ کے اجلاس میں وہ بل پیش ہو رہا ہے۔ اور آپ نے آج مجھ سے وعدہ کر کے جانا ہے کہ آپ نے دعا کرنی ہے اس بل کی کامیابی کے لیے۔ مجھ سے وعدہ کرو، 2 رکعت پڑھ کر کون دعا کرے گا بل کی کامیابی کے لیے؟ 2 رکعت پڑھ کر اس بل کی کامیابی کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ ایرانی لابی بہت زیادہ متحرک ہے اس بل کے خلاف، اور دشمن طاقتیں اس بل کے خلاف برسرے پیکار ہیں، لیکن میرا لیڈر، میرا قائد آج 10 دن ہو گیا ہے کہ وہ 10 دن سے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بیٹھا ہے، دشمن کی ہر سازش کو ناکام کر رہا ہے۔ میں ریاست کو کہنا چاہتا ہوں کہ اے میری ریاست، تو ماں کی جگہ ہے، تیری حفاظت کے لیے ہم سب افضل میں نکلے ہیں، تیری حفاظت ہم اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں، تیرے ادارے ہمارے ادارے ہیں، تیری اداروں کی مضبوطی کو ہم نے اولین ترجیح دی ہے، لہٰذا وہ کام کرو، وہ قانون سازی کراؤ کہ جس سے اس ملک میں جو پھر کباریت کی آگ ہے وہ بجھ سکے، اور صحابہ و اہل بیت کی جو ہستیاں ہیں وہ محفوظ رہ سکیں۔ آپ دونوں ہاتھ بلند کر کے میری بات کی تائید کرو کہ آپ اس کے حق میں ہو انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا